السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنی کینسر کی سٹوری سنا رہی تھی، تو بیچ میں تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے کبھی، لیکن میں نے کہا چلیں اب اس سٹوری کو تو آپ تک پوری طرح جو جتنی میری یادوں میں سے ان گٹھلی میں سے نکال کے جو ہوتی ہیں ان کو چیزوں کو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے یاد آ جاتی۔ کئی چیزیں وقت کے ساتھ وہ زخم کی طرح مندمل ہو جاتی ہیں، بندے کو ایک سکون سا اور آرام آ جاتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ سچویشن سے گزر رہی تھی وہ تو بڑی کریٹیکل ہوتی ہے۔ تو اب بندہ جب نارمل لائف میں آ جاتا ہے، بڑے بڑے دکھ اور بڑے بڑے غم اور تکلیفیں انسان کو نارمل کر دیتی ہیں، تو بندہ بڑا وہ ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ تو بھرن وقت کے ساتھ جو بھی گزر گیا وہ تو ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا جہاں تک میں یادوں کو سمیٹ سکتی ہوں تو کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ کئی دفعہ واقعات تھوڑے آگے پیچھے کچھ بھول جاتے ہیں، پھر ایک دم یاد آ جاتے ہیں، لیکن جو اتنی یادوں کو میں اکٹھا کر سکی، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ تو وہ کیمو کے دوران جو بھی میرے پہ گزر رہا تھا، میں اس کی آپ کو بتاتی رہی کہ کس قدر کیمو جو تھی وہ تلخ تھی میرے لیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں میرے سے کھانا پینا تقریباً بند ہو گیا کیونکہ اس قدر زبان پہ بھی چھالے تھے، اور جس طرح زبان کا چھالا بہت پینفل چیز ہوتی ہے، نہ بندے سے بولا جاتا ہے نہ بندے سے کچھ کھایا جاتا ہے، بندہ بڑا ایک مایوسی کی سی کیفیت میں رہتا ہے، اور کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ پہلی دل کسی چیز کو کھانے کو نہیں کرتا، اوپر سے ہونٹوں پہ چھالے، زبان پہ چھالے، تو وہ پتہ نہیں کیمو کی وجہ سے چھالے ہی تھے میرا خیال ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو میں کوئی ایسی میڈیسن وغیرہ نہیں یوز کر رہی تھی۔ ایک ہر وقت متلی سی رہنا، نوزیا اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ ہر وقت بس ایک وومٹنگ کی سی حالت رہتی تھی، لیکن ایک جسم باقاعدہ واقعی ایک نا اپنے وجود کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے۔ ہم کئی دفعہ ہمیں بھوک اور کچھ بھی نہیں دل کر ہوتا، اچھے بھلے نارمل حالات میں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں کھایا جاتا، لیکن اس وقت زبردستی بندہ اپنے اندر ٹھونستا ہے کہ نہیں، ایک باقاعدہ اپنے آپ کو نا دوبارہ اس چیز پہ لایا کہ نہیں یہ کھائیں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے، یہ کھائیں گے تو ہم سروائیول کی یہ جنگ جیت سکیں گے۔ تو میں زبردستی تھوڑا بہت کھاتی تھی، بے شک کبھی نکل جاتا تھا، کچھ رہ جاتا تھا۔ ڈاکٹر بھی کہتے تھے کہ آپ جوس بھی ضرور پئیں، یہ بڑا آپ کے خون کے لیول کو ٹھیک رکھے گا، اور نکلتا ہے تو نکلنے دیں، کیونکہ یہ پینا ضروری چاہیے۔ اس لیے یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی نے یہ جو تحریریں یا یہ کسی کے کام آ جائیں۔ کھانا ضرور چاہیے، چاہے آپ کو کتنی شدید تکلیف بھی ہو، کیونکہ اس کے بغیر تو انتہائی ویکنیس ہو جاتی ہے، اور پھر جب جوں ویک ہو جاتا ہے، اوپر سے ٹریٹمنٹ اتنی شدید ہوتی ہے تو بندہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہی حالات میرے تھے، آہستہ آہستہ وہ جسم بھی کمزور ہو تو ذہن ہی سوچیں بھی کمزور اور نیگیٹو زیادہ ہو جاتی ہیں۔ میں کئی دفعہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتی تھی، اور مایوسی کی بہت زیادہ سویئر اٹیکس سے ہوتے تھے۔ تو میری بیٹی کہتی کہ امی زمین پہ لیٹ جائیں، کہ زمین جو ہے نا یہ ہماری نیگیٹیوٹی کو بھی کھینچتی ہے، کیونکہ میری دنیا تو اب کمرے سے ہاسپٹل پہ گھر کے اندر کمرہ، کہیں باہر نہیں نکلتی تھی۔ تو میری بیٹی باہر سے آئی ہوئی تھی، اس نے بھی کہا کہ چلیں امی کو ذرا باہر لے جائیں، شاید یہ دنیا کو زندگی کی طرف دیکھیں گی تو یہ بھی تھوڑی نارمل لائف کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے وہ لے گئی، اور لیکن وہاں شدید میری طبیعت خراب ہو گئی، تو میرے سے کھڑا بھی نہیں ہوا گیا، وہ گھبرا گئی۔ انہی قدموں پہ ہم واپس آئے، اور واپس آ کے شکر الحمدللہ کہ میں گھر آ کے تھوڑی سکون میں ہو گئی، مجھے پھر نیند بھی آ گئی۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت سی زندگی میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی حفاظت کا ہاتھ رکھے۔ اللہ میاں بہت بڑی میں نے کہا لمبی آپ سے ویڈیو نہیں شیئر کروں گی، تھوڑی سی بھی، کہ اس کے اندر آپ تھوڑا سن بھی سکیں اور آپ کے لیے اٹریکشن بھی رہے۔ تو اپنی دعاؤں میں ضرور ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں، کیونکہ دعائیں وہ کچھ کر سکتی ہیں، اور اللہ کا فضل وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ حافظ۔